اور ہم خدا کے حضور زبور 37 کی چند آیت دیکھیں گے. زبور نمبر 37 ہے، آیت 21 سے لکھا ہے، شریر قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا، لیکن صادق رحم کرتا ہے اور دیتا ہے. صادق کیا ہے جی؟ رحم کرتا اور دیتا ہے. کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے، اور جن پر وہ لعنت کرتا ہے وہ کاٹ ڈالے جائیں گے. انسان کی روش خداوند کی طرف سے قائم ہے اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے. اگر وہ گر بھی جائے تو بڑا نہ رہے گا، کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے. میں جوان تھا، اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. وہ دن بھر رحم کرتا ہے اور قرض دیتا ہے، اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے. خداوند کا پاک نام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر. خدا کے خوبصورت کلام کے اندر خدا کا بندہ داؤد یہ مزمور، یہ الہامی باتیں جو خدا کی طرف سے نبوتی طور سے اسے کلام ملا جائے، یہ ان باتوں کو جب خدا سے پاتا ہے، اور جہاں سے میں نے شروع کیا، اگر ہم شروع سے دیکھیں تو وہ کچھ باتیں کہہ رہا ہے، کہتے ہیں خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادوں کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. اپنی راہیں خداوند پر چھوڑ دے اور اسی پر توکل کر، وہ تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا. خداوند میں مطمئن رہے اور صبر سے اس کی آس رکھ. اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا ہے اور برے منصوبے کا انجام دیتا ہے، بیزار نہ ہو. یہ بیزاری نہیں وہ کہتا کہ کرنی چاہیے، اطمینان، مطمئن، تسلی بخش رہنا چاہیے. بیزار ہو جاتے ہیں نا جی. اکثر لوگ خدا تو انہوں بھی دیتا، کتنے برے لوگ نے تو انہوں نے گڈیاں دے دیتیاں. بیزار ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. یہ انسانی فطرت ہے. جب ہم ہمت ہار جاتے ہیں، جب ہم دل چھوڑ دیتے ہیں، جب ہمارے ذہنوں کے اندر ایسی ایک خیال، ایک تصور پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے کیا ہے جی، ہم خدا سے جھگڑا، گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے صبر سے اس کی آس ہے. ہاللیلویا. اور آگے جا کر یہی بات ہے کہ شریر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ قرض لیتا ہے پر ادا، لیکن جو صادق ہے، سچا ہے، وہ تو پہلے کیا کرے گا؟ رحم کرے گا. اس کے پاس ہے نہیں ہے، لیکن رحم ضرور ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے، اور دیتا ہے زیادہ، اور تھوڑا نہیں ہے، اور دیتا ہے. وہ بار بار دینے والا ہے. صادق کی یہ نشانی ہے، اس کے اندر رحم ہوگا، ترس سے بھرا ہوگا. وہ خدا رحیم ہے. باپ اگر رحیم ہے تو کیا اس کے بیٹے میں، اس کی اولاد میں وہ صفت نہیں ہوگی؟ کیوں جی؟ ہوگی نا. اگر خدا رحم ہے، خدا قہر کرنے میں دھیما ہے، شفقت و محبت میں غنی ہے،
تو ہم جو اس کے اولاد ہیں، باپ کی کوئی خوبی تو نظر آنی چاہیے نا جی. ہم باپ ابا کہہ کے پکارتے ہیں، دعا ربانی میں اے ہمارے باپ کہہ کے پکارتے ہیں کئی بار ہر روز. میں نے کہا کوئی خوبی نظر آئے باپ کی، یہ باپ کی خوبی ہے، وہ دیتا ہے پھر اور دیتا ہے اور پھر اور دیتا ہے پھر اور دیتا ہے اور ہر روز دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. زوردار تالیاں اس کے لیے. وہ دیتا ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ فضل کرتا ہے. یہ باپ کی خوبی ہے جی. بیابان میں بڑبڑانے لگے، بیابان میں کہنے لگے ہم وہاں کیا کچھ کھاتے تھے، پیاز لہسن اور وہ ساری چیزیں وہ یاد کرنے لگ پڑے. دیکھیں خواہش ان کی کیا بری تھی، ڈیمانڈ بری تھی کیا؟ بھوک لگی ہے بیابان چ کھا رہے ہیں، سفر کرتے کرتے کئی سال گزر گئے ہیں، 40 دن کا سفر 40 سال ہو چلے ہیں. تو جذبات اندر سے کیا آئے گا؟ ہم وہ کھاتے تھے، وہ اس کا ٹیسٹ واہ 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 واہ. یہ خواہش بری نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے، وہ واپس اسی غلامی میں جانا چاہ رہے تھے جہاں سے خدا انہیں اپنی قدرت کے وسیلہ سے نکال کر لایا تھا. اس لیے خدا کو وہ ناپسند آئی. اگر وہ یہی کہتے کہ ہمیں خدا دے تو خدا یقیناً جیسے اس وقت خدا نے آسمان کو کھول کر من برسا دیا اور ان کے لیے ہر ایک کے لیے وافر مقدار میں آسمانی خوراک مہیا کر دی، میں ایمان رکھتا ہوں خدا ویسے بھی دے دیتا. لیکن یہ جو طریقہ ہے جو پیچھے مڑ کر دیکھنے کا، اپنی پرانی زندگی میں دیکھنے کا، اپنی پرانی انسانیت میں جھانکنے کا، خدا کو یہ کبھی بھی پسند نہیں. اس لیے چرچ ہم اداس ہیں، نا امید ہیں، پریشان ہیں، بے کس ہیں، لاچار ہیں، بہت سے قرضوں کے اندر ہیں. ایک بڑی وجہ کیونکہ ہمارا جسم زور لگاتا ہے کہ ہم پرانی انسانیت میں جائیں، لیکن ہمیں اس پر اس کی صلیب کے وسیلہ سے غالب آنا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کی صلیب سے. جب نگاہیں اس کی صلیب پر ہوں گی تو پھر آگے ہی بڑھیں گے، پیچھے نہیں. اس نے واضح طور سے کہا جو حل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ میری بادشاہی کے لائق ہے. اور آج بھی ایسے ہی ہے. ابلیس چاہتا بھی یہی ہے، ہم کسی ایسی مکاری میں اس کی آ کر گناہ کی غلامی میں واپس چلے جائیں. وہ حسد ہے، جھگڑا ہے، شیخی ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے، کوئی ایسا تفرقہ ہے، کوئی ایسی بدعت ہے، کوئی ایسی بری سوچ خیال ہے، بری خواہش ہے. وہ کبھی 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 نہیں چاہتا کہ آپ آسمان کی بادشاہی میں جائیں، لیکن وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بارگاہوں میں آئیں. اسی لیے کیا ہوا جی؟ تم پر فضل ہوا اور فضل پر فضل. وہ دیتا ہے اور دیتا ہے اور پھر اور دیتا ہے. وہ فضل کرتا ہے پھر فضل کرتا ہے اور پھر فضل کرتا ہے. جب بھی ہم گناہ کی غلامی میں جاتے ہیں اور واپس آ کر اس سے توبہ کر کے معافی مانگتے ہیں، وہ فضل جاری کر دیتا ہے. ہاللیلویا. سو اس وقت کے اندر یہ اچھا موقع ہے اس کے فضل کو لینے کا. اور یہ یاد رکھیں
دوسرا پطرس پہلا باب اور اس کی دوسری آیت کے آخری حصہ کو غور سے سنیے. وہاں لکھا ہے خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے. کس کی جی؟ خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے تمہیں فضل اور اطمینان زیادہ ہوتا ہے. یہ فضل اطمینان ایسے نہیں ملے گا کہ دور فضل ہے تو بس خدا جائے گا. نو، دور فضل کا چل رہا ہے. اس کے اندر غیر قومیں بھی ہیں، اس کے اندر بت پرست بھی ہیں، اس کے اندر ہر قسم کا اچھا ایماندار راست باز بھی ہے اور ہر قسم کا گنہگار بھی ہے. لیکن سب پر یکساں فضل اس طور سے نہیں ہے کہ وہ فضل کے وسیلہ سے سب خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. یاد رکھیے فضل تو ہے لیکن مسیح کی پہچان کے سبب سے. ہم اگر کہتے ہیں نا فضل ہے تو یہ صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہے. ہم اس سے ہٹ کر اپنے زور سے کبھی بھی فضل میں داخل نہیں کر سکتے. ہاللیلویا. نہ اس کے فضل کو لے سکیں. اس لیے ضروری کیا ہے؟ ہمارا اس کے سامنے آ جانا. اور آگے جو لکھا ہے کہ کیونکہ وہ جن کو برکت دیتا ہے، ایک دو کی بات نہیں لکھی، جن کو لفظ ہے زیادہ تعداد کے لیے، جن کو برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں. یہ جن پر فضل ہوگا، یہ جن پر اس کی شفقت ہوگی، یہ جن پر اس کی رحمت ہوگی، جن پر وہ رحم کھا کے ترس کھا کے جو پیشتر سے کھاتا آ رہا ہے، یہ ان کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. اور وہی کہاں ہوں گے؟ آسمانی میراث کے وارث ہوں گے. ہاللیلویا. جو ہمارے لیے ایک بڑی زندہ امید ہے. میں حال ہی میں چرچ ہسٹری کی ایک کتاب ہے شہیدان روم، اس کو پڑھ رہا تھا اور میں اس میں سے آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ جب اس کا باب نمبر 4، 5 اور 6 کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو وہاں ایک نام مارسلیس نام کا ایک فوجی سپاہی تھا. وہ بادشاہ کا محافظ تھا، بڑا خاص بادشاہ کا بندہ تھا. اور ایک بچہ جو تھا کم سن عمر کا، اتنا میچور نہیں تھا، وہ پولیو نام کا وہ لڑکا تھا. وہ اس کو مسیحوں کو ملنا چاہتا تھا، مارسلیس، اور مارسلیس کے لیے پولیو ایک اچھا نشانہ تھا. وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ مسیحی ہے، اور وہ اس کے ساتھ، میں نے جب پڑھا تو کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ چل پڑا. وہ اس کے کپڑوں کو پکڑ کے نا بچے کے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. اور وہ لکھا ہے کہ ایک تہ خانہ میں اس سے لے گیا، سیڑھیاں اتری، تہ خانہ میں گیا. آگے رستہ تھا، کہتے ہیں بہت طویل رستہ تھا. کہتا وہ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی کہاں مڑے کبھی کہاں. پھر آگے گئے، پھر اور کچھ سیڑھیاں آئی اور ہم مزید نیچے اتر گئے. اور کہتا ہے کہ ہم جب مزید نیچے اترے تو وہاں روشنی نہیں تھی، اور وہ لڑکے نے وہ ایک وہ شمع ہاتھ میں لی ہوئی تھی. وہ اس وقت کی وہ کیا کہیں گے اس کو، جیسے آج کی کینڈل ہے، تو اس وقت کی وہ شمع اس کے ہاتھ میں پکڑ لی اور وہ اس کو پکڑ کر لیڈ کر رہا تھا، آگے آگے چل رہا تھا. اور راستے میں اس نے کئی قبروں کو دیکھا اور اس قبروں کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا ابدی آرام میں سوتا ہے یا سوتی ہے. یہ اس نیچے زمین کی تہ گہرائیوں کے نیچے یہ قبریں تھیں اور ان کے درمیان میں یہ رستے تھے اور قبروں پر وہ نشان اور تصویریں بنی ہوئی تھی. اور مزید جیسے جیسے وہ آگے چلتے گئے تو کہتا ہے کہ میں اپنے اندر یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی اور یہاں پر آ جاتا، وہ فوجی سپاہی نہ ہوتا، تو ویسے ہی خوف کے ساتھ وہ مر جاتا. کہتا اس قدر وہ خوفناک جگہ تھی اور وہ اس قدر تنگ تھی کہ ہمیں زمین پر جھک کر چلنا پڑ رہا تھا. اور آگے جاتے جاتے کہتا وہ رستہ اور تنگ ہوتا گیا، پھر تھوڑا سا رستہ کھل گیا. اور پھر کہتا ہے جب میں اس حال میں پہنچا، اس جگہ پہنچا جہاں وہ ساری مسیحوں کی جماعت تھی، تو وہ کوئی کہہ رہا 15 فٹ اونچا کمرہ تھا اور 30 فٹ
30 فٹ کا وہ چوڑا کمرہ تھا وہ سارا، اور تقریباً 100 سے زیادہ مسیحی وہاں باہم مل کر عبادت کر رہے تھے. اور وہاں پہ جو پیشوا تھا، جو ان کا لیڈر تھا، جب کہتا میں دور کھڑا ہوا اور جب میں نے اس کے وہ حوالے کو، بیان کو سنا، تو اس بیان کے اندر اس نے کہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگر کہاں رہا. ہاللیلویا. اور ان کے لیے کہتا ہے کہ وہ ان کے لیے اطمینان اور تسلی کی بات تھی. ان کے چہروں پر اس کہتا اندھیرے گہرائیوں کے اندر ایک امید کی کرن، ایک روشنی، ایک تسلی، اطمینان کیا تھا کہ وہ اس جگہ پر بھی اس کلام کے وسیلہ سے، مسیح یسوع کے وسیلہ سے پر امید تھے کہ زمین پر اگرچہ وہ رہتے ہوئے وقتی طور پر پردیسی اور مسافر ہیں، لیکن یسوع مسیح جس نے موت کو مات دی ہے وہی ہمیں بھی مردوں میں سے زندہ کرے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور وہاں پر وہ بتاتا ہے کہ کئی قبروں پر کئی نشان تھے، اور ایک قبر پر لازر کی تصویر بھی بنی ہوئی تھی. وہ اس بات کی نشانی کہ جیسے مسیح یسوع نے اس کو زندہ کیا وہ ہمیں بھی زندہ کرے گا. ہاللیلویا. اور یہ ان کے لیے اس گھرائی میں، اس اندھیری جگہ میں، اس میں کہوں گا کہ کوٹھریوں میں، اس تہہ خانوں میں ان کے لیے خوشی اور امید کی کرن تھی. یہ مسیحت ایسے نہیں پہنچی آپ تک، یہ مسیح کا کلام ایسے نہیں پہنچا جی آپ تک. اس کے لیے بہت سے مسیحوں نے دکھ اٹھایا، اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا. کئی بزرگ، کئی ایماندار، کئی راست باز، کئی خدا کے لوگ، کئی خدا کے رسول، انہیں صلیب پر، الٹی صلیب پر لٹکایا گیا، ان کے گلے اتارے گئے، انہیں گرم تیل میں ڈالا گیا، ان کو نوچا گیا، ان کے کپڑے پھاڑے گئے، ان کو ذلیل و خوار کیا گیا، انہیں تماشا گاہ میں ڈالا گیا جہاں جنگلی درندے تھے، اور جنگلی درندوں نے ان کو پھاڑ دیا. اور بہت سی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو ایسی جگہ، ایسے درندوں کے آگے پھینکا گیا جہاں ان کو بہت مشکل اور دکھ میں وقت گزارنا پڑا. اور جب وہ اس مشکل کی گھڑی سے نکلتے تو پھر ان کو گھوڑوں کے ساتھ، اگر وہ بچ جاتی تو ان کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر میلوں میل پیچھے باندھ کر گھسیٹتے رہتے جب تک کہ ان کے سانس میں سانس نہ رہے. یہ ان کی قربانیاں، اور اول ہمارے خداوند یسوع کی قربانی جس نے میرے اور آپ کے لیے دکھ سہا، صلیب پر جان دی. اس لیے نہیں کہ ہم بار بار گناہ کی غلامی میں رہیں، بار بار جھوٹ بولیں، بار بار ایسے کام کریں جو اس سے پسند نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس نے اس لیے چاہا کہ ہم بھی جو باقی گناہ کی غلامی میں تھے وہاں سے آزاد ہو کر آسمانی چیزوں کے وارث ہو جائیں، آسمانی میراث میں حصہ پالیں. یہ اس کا پلان تھا. اور وہ آج بھی اسی لیے برکت دیتا ہے، رحم کرتا ہے، اور دیتا ہے، اور پھر اور دیتا ہے. اور یہاں پر داؤد کیا کہہ رہا ہے؟ میں بچہ تھا، اب بوڑھا ہوں. میں بچہ تھا اب، لیکن میں نے کیا کہتا ہے صادقوں کو کبھی بے کس اور ان کے بچوں کو کبھی ٹکڑے چنتے نہیں دیتا. آپ خدا میں سچے ہو جائیں، خدا خود بخود آپ کو سب کچھ دینا شروع کرے. ہاللیلویا. زبور 55 وہاں پر لکھا ہے، نکالیے میرے ساتھ، اس کی 22ویں آیت. اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا، وہ صادق کو کبھی، کیا لفظ ہے؟ کبھی. 2-3 مہینے سال ہستے کی گل نہیں ہے.
کیا لکھا ہے؟ صادق کو کبھی جھنبش نہیں ہونے دے گا، وہ سنبھالے گا، وہ صادقوں کو گرنے نہیں دے گا۔ اور جیسے وہ پچھلے حوالے میں پڑھا کہ اگر وہ گر جائے تو وہ ان کو اٹھا کھڑا کرے گا، ان کو گرا نہیں رہنے دے گا۔ اور یہ بائبل میں یسوع مسیح نے بھی کہا کہ صادق 7 بار گرے گا تو اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن شریر گرا کا گرا ہے۔ اسی لیے آج اپنے آپ کو پرکھیں، جانیں کہ آپ کس کے اندر ہیں، فضل کے اندر ہے یا گناہ کی غلامی میں اب تک جی رہے ہیں۔ کیونکہ اس نے کہا کہ شریر قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا، اور صادق جو ہے وہ رحم کرتا اور دیتا ہے۔ اور غور سے سنیں، غور سے سنیں، پولس رسول کہتا ہے میں انجیل کا قرضدار ہوں۔ یہ خوشخبری جو ہمیں سنائی دی ہے، ہم اس کے قرضدار ہیں۔ یہ ہم پر فرض ہے کہ جو ہمیں دیا گیا ہے ہم اس کو لوٹائیں۔ اور کہاں لوٹانا ہے؟ بڑی ایمانداری کے ساتھ ان کو لوٹانا ہے جن تک یہ نہیں پہنچا ہے۔ ہم قرضدار ہیں انجیل کے، یہ خوشخبری، یہ میں نے کہا وہ ان کی قربانیوں کا قرض ہے ہم پر، ان کی قربانیوں کے وسیلہ سے یہ ہم پر یہ قرض ہے، یہ ہم پر یہ فرض ہے کہ اب ہم اس کو پھیلانے والے، اس کو آگے لے کر چلنے والے ہو سکیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو سن لیجئے آپ بہت خطرے میں ہیں۔ آپ مسیحی ہیں؟ کتنے مسیحی ہیں؟ آپ دکھائیں گے؟ اوکے، مسیحی کا مطلب کیا ہے؟ مسیحی، مسیح کا نہیں، مسیحی، مسیح کا مطلب تو مسح کیا ہوا ہے نا، مسیحی اس کا مطلب میں پوچھ رہا ہوں کیا ہے؟ جی جلدی سے، مسیح جیسا ویلیو، یہی مطلب ہے، مسیح کی مانند، مسیح جیسا۔ اب مسیح جیسا سے مراد ایک شخص یسوع مسیح چل کر گیا ہے اور اس کے پاؤں کے نشان ہے، آپ فالوور ہیں، آپ اس کے پیروکار ہیں، آپ اس کی مرضی پر چلنے والے ہیں۔ تو جیسا مسیح چل کر گیا ہے تو جو اس کے ایماندار، جو اس کی کلیسیا ہے، کیا ان پر واجب نہیں جہاں جہاں مسیح نے پاؤں رکھا، جیسے جیسے مسیح نے قدم اٹھایا اور چلا پھرا، اپنا چال چلن اس نے رکھا، کیا ہمارا چال چلن ویسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ہی کوئی نشان بنا دے پھریے کہ بابل نے بول چھار کہیے، اور بابل نے لوگا کہیے ہم زمین پر اپنا نام کریں۔ ہمیں زمین پر اپنا نام نہیں بلکہ مسیح کا نام کرنا ہے، جو وہ پیشتر کر گیا، ہمیں انسی کے نقشے قدم پر چل کر مسیحت کو بڑھانا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ کوئی ایلڈر، کوئی ڈیکن، کوئی مبشر، کوئی پاسٹر، کوئی بشپ، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی بہت بڑا خادم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایماندار، ہر راست باز اس میں برابر کا قرضدار ہے، ہر مسیحی قرضدار ہے۔ سو اس لیے ضرورت کے مطابق ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا ہے۔ بس خدا کے تابع ہو جو اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے، سب سے پہلے کام تو یہی ہے۔ جب مقابلہ کریں گے یعقوب 4:7 کے مطابق خدا کے تابع ہو کر تو وہ بھاگے گا، تسی ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜਾ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ہے۔ کس طرح؟ خدا کے تابع داری کے وسیلہ سے، سچائی کے وسیلہ سے۔ ادروائز چرچ، میں پھر کہوں گا آپ بہت خطرے میں ہیں۔
جو کام مسیح نے کیا کہ آپ کو خطرے سے نکالے، آپ کو موت اور گناہ کی غلامی سے نکالے، آپ کو ابلیس کی غلامی سے نکالے، آپ اگر واپس وہاں پر ہیں، آپ واپس وہاں کی خواہشات میں ہیں، تو آپ خطرے میں ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کی الہی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو تابعداری میں لے کر چلنا ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اب تک اس کی زندگی میں گناہ ہے، یا وہ کہیں گناہ میں اب بھی باقی ہے، کوئی ایسا زندگی کا کوئی دل میں ایسا کوئی چھپا کونا اس کی زندگی میں ہے گناہ کا، تو وہ ضرور اس کونے کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور خدا کی حضوری میں سامنے آ جائے، تاکہ خداوند اس کو آج بحال کرے۔ آئیں، یہ وقت ہے کامل پورے طور سے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں۔ اگر آپ پورے دل سے اپنے خدا کی عبادت نہیں کریں گے، سارے دل سے اس سے محبت نہیں کریں گے، کہیں ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی کمزوری ہے، تو اٹھ کھڑے ہوں اور وہ خداوند آپ پر فضل کرے گا۔ باقی سب کی آنکھیں بند کریں، مت دیکھیے گا آگے پیچھے دائیں بائیں، اب اپنی زندگی کو دیکھیں، اب اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی زندگی کو اس کی تابعداری میں لگا لیں۔ سب کی آنکھیں بند ہیں، سر چکے ہیں، اور جو کوئی اسے اپنی زندگی دینا چاہتا ہے، اس نے میرے اور آپ کے لیے جان دی ہے، اس نے میرے اور آپ کے لیے شرمندگی کی پرواہ نہیں کی، بلکہ صلیب کا دکھ سہا ہے۔ یہ وقت ہے کہ اگر آپ اس وقت کے اندر شرمائیں گے، دور رہیں گے، سوچیں گے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، تو سن لیجئے مسیح یسوع پھر آپ کے بارے میں کیا کہے گا۔ وہ کہے گا، اے بدکار میرے سامنے سے دور ہو، میری تیری کبھی واقفیت نہ تھی، لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کو ترک کریں گے، اگر ہم اپنی کمی کمزوریوں کو اس کے سامنے رکھ کر اقرار کر دیں گے کہ خداوند زندگی کے اس حصہ میں میں کمزور ہوں، زندگی کے اس حصہ میں میں نے جھوٹ بولا، زندگی کے اس حصہ میں میرے اندر بری خواہش آئی، اس زندگی کے اس حصہ میں میری زندگی کے اندر ایسے کام ہوئے جو تجھے پسند نہیں، میں نے پھر سے گناہ کو دیکھ لیا، میں نے پھر سے گناہ میں جانے کی کوشش کی، خداوند تو مجھ پر رحم کر۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کلیسیا کو اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر وہ یہ کام کر لے گی تو کبھی بھی محتاج نہ رہے گی، بلکہ وہ دوسروں کو کثرت سے دینے والی ہو جائے گی۔ جو کوئی اقرار کرے گا اپنے گناہوں کو چھپائے گا، اس پر رحمت نہ ہوگی، لیکن جو کوئی اس کو اقرار کر کے ترک کرے گا اس پر خدا کی رحمت ہوگی، اس پر خدا کا فضل ہوگا۔ اقرار کریں، خود اقرار کریں۔ اگر آپ نہیں اٹھنا چاہ رہے، آپ بیٹھے بیٹھے بھی اقرار کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں خداوند مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی، بدل رکھتے ہوئے میرے اندر یہ کمزوری تھی جس کی وجہ سے خداوند میں تیرا وفادار دیانتدار بیٹا نہ رہا، لیکن آج میں جان گیا ہوں کہ میں اس انجیل کا قرضدار ہوں جو ہم تک کئی شہیدوں کی قربانیوں کے بعد پہنچائی گی۔
ہاں میں قرضدار ہوں، مجھ پر رحم کر، مجھ پر ترس کھا، میری روحانی بحالی ہو، اور میں تجھ میں تیری روح میں زور پا کر بڑھتا جاؤں، اور آئندہ کو کبھی گناہ کی غلامی میں نہ رہے۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں جی؟ وہ معاف کرنے والا خدا ہے، بد بوڑھے سے واقف خدا ہے۔ یہ اچھا لمحہ ہے، اور میں آپ کو یقیناً کہوں گا